السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حدیث نمبر آج 77 ہے، 77 نمبر حدیث ہے ریاض الصالحین کی، اور باب ہمارا 7واں چل رہا ہے، باب فی الیقین والتوکل، یقین اور اللہ پر توکل کا بیان۔ حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یدخل الجنت اقوام، ایسے لوگ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے یا ایسی قوم جنت میں داخل ہوگی، افئدتہم، جن کے دل اس طرح ہوں گے جیسا کہ مثل افئدت الطیر، جیسا کہ پرندوں کے دل ہوتے ہیں۔ رواہ مسلم، یہ روایت مسلم میں ہے۔ پھر اس پر امام نووی رحمہ اللہ یعنی ریاض الصالحین کے مؤلف وہ کہتے ہیں، قیل معناہ متوکلون، کہ جو توکل کرنے والے ہوں گے وہ اس سے مراد ہیں، جن کے دل پرندوں کی طرح جن کے دل ہوں گے وہ اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے، اس سے مراد یہ ہے۔ اور بعض کے نزدیک وقیل قلوبہم رقیقۃ، اور بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ ان کے دل نرم ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ تو یہ دو معنی امام صاحب نے ذکر کیے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پہلی چیز جو اس میں ہمیں مل رہی ہے وہ توکل کے متعلق ہی ہے، اور اس میں جو پرندوں کے دلوں کی تشبیہ دی گئی ہے وہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث سے ہمیں ملتا ہے کہ پرندوں کے دل میں یہ چیز یا پرندوں کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ ہم اپنا رزق یا اپنی روٹی کہاں سے لیں گے، بلکہ ان کا توکل بالکل اللہ پر ہوتا ہے، یقین اللہ پر ہوتا ہے۔ صبح وہ اپنی جو اللہ نے ان کو آواز دی ہے یا ان کو جس طرح سے اللہ نے طریقہ کار دیا اس سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ویسے بھی جب بندہ صبح صبح دیکھے تو پرندے اکثر بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنی زبان میں اللہ کی حمدی بیان کرتے ہیں۔ تو جب پرندہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے تو وہ خالی پیٹ ہوتا ہے، لیکن جب وہ شام کو آتا ہے تو اس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو اللہ کھلاتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی حشرات، جاندار جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، وہ زمین کی تہہ میں ہوں یا زمین پر ہوں، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، ان کے جو مقرر رزق ہے وہ ان کو ملتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اور اس اچھے دل کو، وہ دل رکھنے والے جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، ان کو پرندوں سے تشبیہ دی ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے اور اپنا توکل، اپنے رزق کا معاملہ، اپنی معیشت کی فکر نہ کرنے والے ہوں گے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہوں گے، کیونکہ اللہ نے انسان کے ذمہ جو لگایا ہے، اللہ نے انسان کی جو تخلیق کا مقصد بتایا ہے وہ بتایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق بھی بتا دیا واللہ خیر الرازقین، یہ چیزیں ہم کہ اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے، یہ ہم گاڑیوں پر، گھروں پر، اس طرح کی چیزیں تو لکھ لیتے ہیں، لیکن عملاً ہم اس کے برعکس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمے لگایا ہے کہ زندگی گزارنی ہے اللہ کے طریقے کے مطابق، اللہ نے جس طرح ہمیں بتلایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جس طرح کر کے دکھایا ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور رزق کا معاملہ ہم نے اپنے ذمے لے لیا، جو اللہ کے ذمے ہم نے اس کو الٹ کر لیا، یعنی جو چیز ہمارے ذمے وہ اللہ کے ذمے کر دی، جو چیز اللہ کے ذمے وہ ہم نے اپنے ذمے لے لی، بھاگ دوڑ اس طرح کی۔ ٹھیک ہے، انسان نے اسباب کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ سکھلایا ہے کہ انسان اسباب کرے، ہیلا کرے، ہل جل کرے، کوشش کرے، یہ انسان کے ذمے ہے، لیکن توکل اور اس کی تگ و دو کے بعد بھروسہ وہ اللہ کی ذات پر ہی کرنا ہے، اور اپنے دل کو مطمئن رکھنا ہے، وہ تھوڑا ملے یا زیادہ ملے، اگر زیادہ ملے تو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی تقسیم ہے، انسان کو اسی پر ہی راضی رہنا ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پرندوں کے دلوں سے تشبیہ دی ہے کہ وہ بے فکر ہوتے ہیں اس چیز سے اور اللہ کی تعریف میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ انسان کو بھی، ہمیں بھی اپنے دل کو سمجھانا چاہیے اور اپنے جو روز مرہ کے ہمارے معمولات ہیں ان کو بھی اسی طرح چلانا چاہیے کہ ان میں اللہ کی اطاعت ہو۔ باقی جب انسان اللہ کی اطاعت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اس طرح جب انسان اپنے گناہوں سے بھی بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر آسمان سے اور زمین سے بھی اس کے لیے وافر مقدار میں چیزیں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو خالصتاً اپنی طرف لگائے، اور ہمیں اس کے نعم البدل میں اچھا صلہ دے اور ہمارے رزق کا اچھا حلال طریقے سے بندوبست کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔